بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 تفسیر المنطق کا چوتھا سبق ہے۔ اس سبق کے اندر دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک دلالت اور وضع کی تعریف، نمبر 2 دلالت کی قسمیں۔ دلالت کی تعریف کیا ہے؟ کسی چیز کا خود بخود قدرتی طور پر یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری نامعلوم چیز کا علم ہو جائے۔ پہلی چیز جس سے علم ہوا ہے اس کو دال کہتے ہیں، دوسری چیز جس کا علم ہوا ہے اسے مدلول کہتے ہیں۔ مثلا تم دھوئیں کو دیکھو تو تمہیں آگ کا علم ہوگا، تو پہلی چیز دھواں ہے، جس سے تمہیں دوسری چیز یعنی آگ کا علم ہوا تو دھوئیں کو دال کہیں گے اور آگ کو مدلول کہیں گے۔ اور دھوئیں کا اس طور پر ہونا کہ اس سے آگ کا علم حاصل ہو دلالت کہتے ہیں۔ نمبر 2 وضع کسے کہتے ہیں؟ وضع کی تعریف، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا یا دوسری چیز کے لیے مقرر کر دینا کہ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے۔ پہلی چیز کو موضوع کہتے ہیں اور دوسری چیز کو موضوع لہو کہتے ہیں۔ جیسے کہ کسی نے کہا چاقو، تو تمہارے ذہن میں چاقو کی جو تصویر آئے گی، جو صورت آئے گی، یعنی وہ دستہ اور اس کا پھل وغیرہ، تو یہ جو چاقو لفظ چاقو ہے یہ موضوع ہے، اور دستہ اور پھل وغیرہ یہ اس کے لیے موضوع لہو ہے۔ اور لفظ چاقو کا اس طرح مقرر کر دینا اور خاص کر دینا اس کو وضع کہتے ہیں۔ تو یہ دلالت اور وضع کی تعریف ہوئی۔ دوسری چیز بہت آسان، جب دلالت کی تعریف آپ سمجھ گئے تو سمجھیں کہ دلالت کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ وہ ہوتی ہے جس میں دال کوئی لفظ ہو، دلالت غیر لفظیہ وہ ہوتی ہے جس میں دال لفظ نہ ہو۔ اور پھر ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں، لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ وضعیہ جس میں دلالت بوجہ وضع کے ہو، طبعیہ جس میں دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہو، اور عقلیہ جس میں دلالت بوجہ عقل کے ہو۔ اور دال اگر لفظ ہے تو دلالت لفظیہ، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ، اور اگر غیر لفظ ہے تو دلالت غیر لفظیہ، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ یہ کل 6 قسمیں بن جائیں گی۔ اب ان میں سے مثالیں دیکھ لیں۔ دلالت لفظی کی مثال، جس میں دال کوئی لفظ ہو اور دلالت بوجہ لفظیہ وضعیہ، سب سے پہلے ہے نا دلالت لفظیہ وضعیہ، جس میں دال لفظ ہو، دلالت وضع کی وجہ سے ہو، جیسے لفظ زید کی دلالت زید پر، زید اس کے باپ دادا نے کسی نے نام رکھا ہے، لہٰذا لفظ زید اس جسم پر، اس جان پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ جو دلالت ہے یہ دلالت لفظی بھی ہے اور وضعی بھی ہے۔ لفظی اس لیے ہے کہ لفظ زید لفظ ہے، اور وضعی اس لیے ہے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے لفظ زید کو اس وجود کے لیے، اس جسم کے لیے، اس شکل و صورت کے لیے۔ نمبر 2 دلالت لفظیہ طبعیہ، جس میں دال لفظ ہو، دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہو، جیسے آہ آہ کی دلالت رنج اور صدمے پر۔ اب آہ آہ کوئی فریاد کر رہا ہے تو ایک تو یہ دلالت لفظیہ ہے کہ اس میں لفظ استعمال ہو رہے ہیں، اور طبعیہ ہے کہ یہ جو دلالت ہے یہ بوجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہے۔ یہ کسی نے رکھے نہیں ہیں کہ جب آپ کو سر درد ہو تو آپ نے آہ آہ کرنا ہے، بخار ہو تو آپ نے یہ فریاد کرنی ہے، یہ کسی نے وضع نہیں کیے۔
لیکن یہ دو الفاظ ہیں، یہ جو دلالت ہے یہ بوجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہے، لہٰذا لفظی اور طبعی دلالت ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے لفظیہ عقلیہ، دال لفظ ہو اور دلالت بوجہ عقل کے اقتضاء کے ہو، جیسے کہ لفظ دیز کی دلالت جو دیوار کے پیچھے سے سنا جائے بولنے والے کے وجود پر۔ آپ نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، دیوار کے پیچھے سے آپ کو دیز کی، یہ ایک محمل لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کوئی بھی لفظ آپ نے سنا، اب ہے تو وہ لفظ، لہذا دلالت لفظی ہو گئی، اور آپ نے کسی کو دیکھا نہیں ہے کہ بولنے والا کون ہے، لہٰذا عقلی ہوگی، عقل کہتی ہے کہ آواز آ رہی ہے تو کوئی بندہ یہاں پر ضرور موجود ہے۔ اسی طرح غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ۔ غیر لفظیہ وضعیہ دلالت جس میں دال لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ وضع کے ہو، جیسے حروف کی دلالت، نقوش کی دلالت حروف پر، نقوش کی دلالت حروف پر، نقوش یہ جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور حروف جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، جیسے لفظ زید، یہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے زید، زا یا دال، یہ لکھے ہوئے نقوش کی دلالت جو زبان سے آپ ادا کر رہے ہیں اس پر۔ نمبر 2 دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، دلالت جس میں دال کوئی لفظ نہ ہو اور دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہو، جیسے گھوڑے کا ہنہنانا گھاس پانے کی طلب پر۔ اب گھوڑے کا ہنہنانا یہ الفاظ نہیں، اور گھاس پانے کی طلب پر جو دلالت کر رہے ہیں یہ دلالت بوجہ طبیعت کے اقتضاء کے ہے۔ اس کے بعد آخری قسم دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، جس میں دال لفظ نہ ہو، دلالت بوجہ عقل کے ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آنکھ پر، دھوئیں کو آپ نے دیکھا اور آپ کی عقل نے فیصلہ کیا کہ یہ دھواں کس پر دلالت کر رہا ہے، آگ پر دلالت کر رہا ہے، آگ ہوگی تو دھواں ہوگا، نہ آپ نے آگ کو دیکھا ہے اور نہ کوئی اور وجہ ہے، عقل آپ کو بتائے گی کہ دھواں ویسے نہیں ہوتا، دھواں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگ بھی موجود ہے۔ تو دھوئیں کی دلالت آگ پر دلالت لفظی نہیں، دلالت غیر لفظی ہے، اور طبعی بھی نہیں اور وضعی بھی نہیں، بلکہ عقلی ہے۔ عقل کا اقتضاء ہے کہ جب دھواں ہے تو آگ بھی ضرور موجود ہوگی۔